السلام علیکم دوستو، دوسرے پارٹ میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اس کے بعد فوراً ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، یا رسول اللہ، اب گاٹی سے باہر نکل آئے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام اکثر دعا مانگا کرتے تھے، خداوند عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب دونوں میں جسے تو زیادہ عزیز رکھتا ہے، اس کے ذریعے اسلام کی دستگیری فرما۔ اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمائی۔ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور جب ایسا ہے تو اعلان حق میں ہم چپ کیوں رہے ہیں؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم سے باہر نکل آئے۔ اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ساتھی یعنی ایمان لانے والے قطاروں میں نکل گئے، یعنی ایمان لانے والے دو قطاروں میں نکلے تھے۔ یہ قطاریں کیا تھی؟ ایک قطار میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری قطار میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحب ایمان ساتھیوں کے ساتھ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ اس موقع پر کفاران قریش کی نظر حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی پڑتی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ قریش اس سے پہلے کسی کے ایمان لانے پر اتنے حیران اور پریشان نہ ہوئے تھے جتنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر ہوئے تھے۔ اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق یعنی حق اور باطل میں حد فاصل قائم کرنے والا کہہ کر پکارا، اور یہی آپ کا خطاب بن گیا۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسلام ظاہر ہوا۔ ہم کعبے کے گرد بیٹھتے، طواف کرتے، مشرکین سے بدلہ لینے، ان کو جواب دینے لگے۔ ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، ہر شخص نے خفیہ طور پر ہجرت کی، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ایک ہاتھ میں برہنہ تلوار لیے اور دوسرے میں تیر اور پشت پر کمان لگا کر خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ 7 مرتبہ طواف کیا اور 2 رکعتیں مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر پڑھی۔ پھر سرداران قریش کے حلقہ میں تشریف لائے اور ایک ایک کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے منہ کالے ہو، جو شخص اپنی ماں کو بے فرزند اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے وہ آ کر مجھ سے مقابلہ کرے، پر کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ آپ کو روکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام گویا اسلام کی فتح تھی، آپ کی ہجرت نصرت تھی اور آپ کی امامت رحمت تھی۔ ہم میں یہ ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ ہم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ سکے، لیکن جب حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تو آپ نے مشرکین سے اس قدر جلال و قتال کیا کہ عاجز آ کر انہوں نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا اور ہم بیت اللہ شریف میں اطمینان سے نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام لائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ تھینکس فار واچنگ دس۔ اللہ حافظ۔